بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی زندہ جسم پر بالوں کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہ جلد کے خلیوں کو روشنی سے بچاتے ہیں اور اس طرح فضا میں موجود حرارت اور نقصان دہ شعاعوں سے جسم محفوظ رہتا ہے۔ یہ جلد کو ٹھنڈا ہونے سے بچاتے ہیں اور اس طرح جسم کی حرارت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کئی جانور جو ایسے جنگلات میں رہتے ہیں جہاں بارشیں بہت زیادہ ہوں، وہاں جسم پر موجود بال بارش سے بچاؤ کا کام بھی دیتے ہیں۔ بالوں کی بنیاد میں پسینہ پیدا کرنے والے غدود ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے جسمانی درجہ حرارت کو برابر رکھا جاتا ہے اور اضافی نمی کو جذب کیا جا سکتا ہے۔ کئی جانور بالوں کی مدد سے دوسرے شکاری جانوروں سے بچاؤ کا کام بھی لیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانی جسم کے مختلف حصوں پر موجود بالوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، سر کے بال۔ انسانی جسم میں سر پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ سر کے بالوں کی تعداد مختلف نسلوں میں کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ ایشیائی اور شمالی امریکہ کے باشندوں کے جسم پر بالوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ انسان سر کے بالوں بارے نہایت دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ خود کو سنوارنے کے لیے مرد و خواتین میں یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں کو رنگنا، مختلف انداز سے ڈھالنا اور کئی طرح سے سنوارنے کا رواج رہا ہے۔ بعض مذاہب میں جسم کے بالوں کے کاٹنے پر پابندی بھی ہے اور کئی دوسرے معاشرے جسمانی بالوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسلام میں سر کے بالوں کے بڑھانے اور کتروانے دونوں بارے میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے بے خوف و خطر ہوگے۔ بالوں کو سنوارنا اور تیل لگانا مستحب ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی تکریم کرے۔ حدیث کے الفاظ وہ بالوں کی تکریم کرے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دھو کر تیل لگائے اور کنگھی کر کے صاف ستھرا اور خوشنما رکھے۔ بالوں کو بکھرا ہوا مت رکھے، کیونکہ صفائی ستھرائی اور خوبصورتی مطلوب عمل ہے۔ سر کے بال سر کے لیے کسی حد تک سیفٹی کا کام دیتے ہیں۔ یہ ممکنہ حد تک سر کو چوٹ سے محفوظ رکھتے ہیں اور وزن اٹھانے کے لیے بھی یہ کپڑے کا کام دیتے ہیں۔ نمبر 2، پلکوں اور آبرو کے بال۔ انسانوں کے چہروں پر آبرو اور پلکوں کا مقصد آنکھوں اور آنکھوں کی پتلیوں کو اضافی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ تحفظ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، جیسے سیال یا پانی، کوئی ٹھوس چیز، مٹی، کیڑے یا مختلف مواد جیسے پسینے، بالوں کی خشکی اور بارش سمیت یہ ہر اس چیز سے تحفظ فراہم کرتی ہیں جو سر سے پھسل کر چہرے کے نیچے جاتی ہے۔ آبرو اس چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں یا سیال مواد کو جذب کر لیتے ہیں یا ان کا زاویہ بدل کر آنکھوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پلکیں بھی آنکھوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، مگر ان کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ جب ان کو کوئی چھوئے تو آنکھیں بند ہونے کا رد عمل دفاعی میکنزم کے طور پر متحرک ہوتا ہے۔ اگر پلکیں نہ ہوتی تو رد عمل کو متحرک ہونے میں زیادہ وقت لگتا، اور جب تک کسی چیز کو آنکھوں کے اندر آتے نہیں دیکھتے تو یہ میکنزم متحرک نہیں ہوتا، جس سے انجری کا خطرہ بڑھتا ہے، جبکہ پلکیں اس معاملے میں حساس ہوتی ہیں، جو برق رفتاری سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے میکنزم کو متحرک کرتی ہیں۔ پلکیں سیال مواد، مٹی اور دیگر اشیاء کو بھی پکڑ لیتی ہیں اور آنکھوں کی نمی کو برقرار رکھنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ کچھ امراض آبرو یا پلکوں سے محرومی کا خطرہ بڑھاتے ہیں، اور اگر لوگوں کو محسوس ہو کہ ان دونوں کے بال کم ہو رہے ہیں یا کسی قسم کی تبدیلی آ رہی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہاں تک تو تھا طبی مسئلہ، اب آپ کو شرعی حوالے سے صرف ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ سناتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گودنا گودنے والی اور گودنا گدوانے والیوں پر، اور حسن میں اضافے کے لیے آبرو کے بال اکھاڑنے والیوں پر، اور اللہ کی بناوٹ تخلیق میں تبدیلیاں کرنے والیوں پر۔ گودنا سے مراد خوبصورتی کے لیے جلد میں سوراخ کر کے سرما وغیرہ بھر دینا، جسے آج کل کے دور میں ٹیٹو بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 3، ناک کے بال۔ ہم زیادہ تر ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں، اور اس دوران ہم جتنی بھی ہوا سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں ہماری ناک اسے صاف کرتی ہے۔ ناک کے اندر موجود بال اس ہوا کو صاف کرنے کے لیے پہلے فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ ناک کے بالوں کو ایک چمٹی کے ذریعے اکھاڑتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ہم ناک کے بالوں کو چمٹی سے اکھاڑتے ہیں تو یہ جلد کے اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے جلد میں ایک سوراخ بن جاتا ہے۔ اس سوراخ میں بیکٹیریا چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں کہ بال اکھاڑنے سے بسا اوقات معمولی خون بھی نکل آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بال اکھاڑنے سے بننے والے سوراخ کے پاس خون کی وریدیں ہوتی ہیں، اور یہ بیکٹیریا ان خون کی وریدوں کے ذریعے باقی جسموں میں پھیل جاتا ہے۔
اور انفیکشن کرتا ہے۔ بالخصوص ناک کے بالوں کے اکھاڑنے سے بننے والے سوراخوں کے ذریعے جسم میں سرائیت کرنے والے یہ جراثیم اور بیکٹیریا دماغ کی جھلی کے ورم اور دماغ کے ٹیومر کا باعث بنتے ہیں، اور طبی ماہرین نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے بالوں کو بالکل بھی ناک سے باہر نہ بڑھنے دیں، لیکن اس کے لیے انہیں چمٹی سے اکھاڑنے کی بجائے کینچی سے کاٹیں، اور صرف اتنا ہی کاٹیں کہ یہ ناک سے باہر نظر نہ آئیں۔ ناک کے اندر تک بالوں کو کاٹنا بھی کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، کیونکہ اس سے اندر جانے والی ہوا بہتر انداز میں صاف نہیں ہو پاتی۔ نمبر 4، کان کے بال۔ اگر آپ کے کان پر بال نکل رہے ہیں تو اس کی ایک ممکنہ وجہ دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کان کی نالی میں بالوں کی موجودگی اور دل کے دورے میں تعلق ہو سکتا ہے۔ 1973 میں پہلی بار یہ انکشاف ہوا تھا کہ کانوں پر بالوں کی وجہ سے انسان دل کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس انکشاف کے بعد مزید پیش رفت ہوئی اور اس بات کی تصدیق ہوئی کہ دل کی شریانوں اور کان کی کنال پر بالوں میں گہرا تعلق ہے۔ ماضی کی ایک تحقیق میں 43 مردوں اور 20 خواتین جن کے کان کی کنال میں وافر بال تھے لیا گیا۔ کان میں بال اس وقت پرورش پاتے ہیں جب ہم ہارمون ایسٹروجن کے رحم و کرم پر رہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے بھی دل کے دورے کے امکانات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سرخ خلیے بہت زیادہ بنتے ہیں اور شریانوں میں خون کا لوتھڑا بننے لگتا ہے۔ کان کے بالوں اور دل کی بیماریوں کا گہرا تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے مردوں میں اموات کی شرح زیادہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، داڑھی۔ داڑھی مسلمانوں کا مذہبی اور معاشرتی شعار اور پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کو اسلام کا شعار اور تمام انبیاء کرام کی متفقہ سنت فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ داڑھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت، مسلمانوں کا قومی شعار اور مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب اور اس کو کتروا کر یا منڈوا کر ایک مشت سے کم کرنا حرام، گناہ کبیرہ، اور اس کا مرتکب فاسق و گناہ گار ہے۔ عام لوگ بہت کم اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کئی طرح کے مسائل اور طبی پریشانیوں سے قدرتی طور پر انسان کو بچاتا ہے۔ حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ داڑھی 95% الٹرا وائلٹ شعاؤں کو روک سکتی ہے۔ یہ شعائیں جلد کے لیے انتہائی مضر ہیں اور جلد کے کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ اسی طرح داڑھی سے جلد دھول مٹی سے محفوظ رہتی ہے۔ داڑھی کے بال گرد و غبار اور پولن ذرات کو اپنی طرف کھینچ کر ناک اور نظام تنفس میں جانے سے روکتے ہیں، جس سے پولن الرجی کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ داڑھی کی بدولت انسانی جلد کو گرمائش ملتی رہتی ہے، جس کی بدولت انسان نہ صرف سردی سے محفوظ رہتا ہے بلکہ اس سے جلد بھی خشک نہیں ہوتی، کیونکہ بالوں میں ایک مخصوص قسم کے گلینڈز اس کو نرم و ملائم رکھتے ہیں۔ دمہ سانس کی عام پائی جانے والی ایک بیماری ہے۔ سردیوں میں یہ مرض اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ داڑھی سے چونکہ سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے دمہ کے مرض میں آرام آ جاتا ہے۔ شیو کے دوران جلد پر زخم آنے سے فولیکلائٹس باربی نامی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ایک بیکٹیریا جلد میں انفیکشن پیدا کر دیتا ہے۔ چہرے کی جلد پر دھوپ اور ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے جھریاں پڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جبکہ داڑھی کی صورت میں جھریوں کا مسئلہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو ان مسائل سے بچانے کے لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ داڑھی کا کیسے خیال رکھا جائے؟ جس طرح سر کے بالوں کی صفائی ضروری ہے، اسی طرح داڑھی کے بالوں کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے۔ انہیں باقاعدگی سے شیمپو کریں۔ داڑھی کو خشک اور اکڑنے سے بچانے کے لیے تیل کا استعمال کریں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں زیتون کا تیل لگاتی تھی اور انہیں کنگھی کرتی تھی۔ سر اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر بیوی یہ کام کر لے تو میاں بیوی میں محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بالوں اور جلد کی دیکھ بھال کے لیے اچھی غذا ضروری ہے۔ اپنی خوراک میں وٹامنز کے استعمال بڑھائیں۔ گھنی داڑھی کے لیے نیند مکمل کرنا اہم ہے۔ نیند میں کمی سے داڑھی کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 6، مونچھوں کے بال۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں انسان کی فطرت سلیمہ کے تقاضے اور دین فطرت کے خاص احکام ہیں: ختنہ، زیر ناف بالوں کی صفائی، مونچھیں تراشنا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اتارنا۔ بعض دوسری احادیث میں ان چیزوں کو انبیاء و مرسلین کی سنت اور ان کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور چونکہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اس لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ اور یہی ان کی تعلیم ہو۔ ان سب میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ طہارت و صفائی اور پاکیزگی ہے، جو بلا شبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا مونچھ کے بال کاٹنا امور فطرت میں سے ہے، انہیں بڑھانا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مونچھیں خوب کترنے کا تھا۔
اس لیے مونچھیں اچھی طرح کتروانا سنت ہے، یعنی کینچی وغیرہ سے کاٹ کر اس حد تک چھوٹی کر دی جائیں کہ مڑنے کے قریب معلوم ہوں۔ احادیث طیبہ میں مونچھوں کے بارے میں جز، احفا اور انحاق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان سے کینچی وغیرہ سے کاٹنا ہی مفہوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ان الفاظ کے معنی مطلق کاٹنے یا مبالغہ کے ساتھ کاٹنے کے ہیں۔ باقی استرے اور بلیڈ سے مڑنا بھی جائز ہے۔ مونچھ کا اس حد تک بڑھ جانا یا اتنی بڑھا کر رکھنا کہ وہ اوپر کے ہونٹ کی لکیر سے تجاوز کر جائے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں لگ رہی ہو، شرعاً درست نہیں۔ البتہ مونچھیں بڑی ہونے کے سبب کھانے پینے کی اشیاء میں لگ جائے تو کھانے پینے کی اشیاء مکروہ نہیں ہوں گی، لیکن طبی طور پر اس کے نقصانات موجود ہیں، کیونکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مونچھوں میں ایک خاص قسم کا وائرس ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے، جو معدہ اور دیگر اعضاء میں انفیکشن پیدا کر کے ہم کو بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک مسلمان کو اپنے پیارے حبیب اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے داڑھی بڑھانی چاہیے اور مونچھیں کتروانی چاہیے۔ نمبر 7، بغلوں اور زیر ناف بال۔ اسلام انتہائی پاک، نفیس اور صاف ستھرا دین ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ مطہرین، صفائی پسند سے اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت فرمانا اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اسلام نے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو طہارت کا حصہ اور انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے زیر ناف بالوں کے کاٹنے، ناخنوں کے کاٹنے، مونچھیں کاٹنے اور بغل کے بال اکھیڑنے کے لیے وقت یعنی میعاد مقرر فرما دی، 40 دن میں ایک مرتبہ۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ حضرت حذیل بن حکیم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلد دور کرنا قوت باء کو بڑھاتا ہے۔ اطباء کے نزدیک زیر ناف بال اگر جلدی نہ کاٹے جائیں تو ان کی جڑوں میں خطرناک بیکٹیریا اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے بجائے 40 دن کے انتظار کرنے کے جلدی ان کو کاٹ لینا چاہیے۔ اس سے صفائی بھی ہوتی ہے، جو کہ شریک حیات کے انس کو بھی بڑھاتی ہے۔ مستحب اور افضل یہ ہے کہ ہر ہفتہ بروز جمعہ بال صاف کرے، ورنہ 15 روز میں کرے۔ البتہ 40 روز میں ایک مرتبہ بغلوں اور زیر ناف بال کاٹنا واجب ہے، ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ مردوں کے لیے استرا وغیرہ استعمال کرنا اور عورتوں کے لیے اکھاڑنا مستحب ہے۔ البتہ کریم پاؤڈر کے استعمال دونوں کے لیے جائز ہے۔ ناف کے نیچے دائیں بائیں جو بال ہوں، نیز خصیتین اور ذکر پر جو بال ہوں، اس کے ارد گرد اور اس کے مقابل رانوں کا وہ حصہ جہاں تک نجاست لگنے کا خطرہ ہو، سب کو صاف کرنا چاہیے۔ نیز مقد کے ارد گرد کے بالوں کو صاف کرنا چاہیے، بلکہ بعض فقہاء نے مقد کے ارد گرد بالوں کے بارے میں زیادہ تاکید کی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لازمی کاٹنے چاہیے۔ یاد رہے کہ زیر ناف اور بغلوں کے بالوں کو صرف زائل کرنا مقصود نہیں، بلکہ انہیں مخصوص طریقہ سے زائل کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بغلوں کے بالوں کو اکھیڑا جائے اور زیر ناف بالوں کو مونڈا جائے۔ بغلوں کے بالوں کو شریعت نے اکھیڑنے کا حکم دیا ہے، لہذا سنت یہی ہے کہ انہیں کھینچ کر جڑ سے اکھیڑا جائے۔ اگر کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا یا اکھیڑنا دشوار لگتا ہے تو وہ کسی استرے کریم سے زائل کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورتیں زیر ناف بالوں کے لیے استرا، بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے عورتوں کے لیے بلیڈ وغیرہ کے استعمال کو حرام قرار دیا ہوا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خواتین و مرد لوہے کے ذریعے ہی بال مڑتے تھے، لہٰذا عورت اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے لوہے کی کوئی بھی چیز، کینچی، استرا، بلیڈ وغیرہ استعمال کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت گھر پہنچو تو اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ، حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خامند غائب یعنی سفر میں یا گھر سے باہر رہا ہے لوہیا استعمال کر لے، یعنی زیر ناف بال مونڈ لے اور پراگندہ بالوں والی کنگا کر لے۔ اس حدیث مبارکہ سے صراحت کے ساتھ عورت کے لیے لوہا استعمال کرنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی بالوں کو مونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال مرد و خواتین کے لیے زیر ناف بالوں کو مونڈنے کا حکم ہے، اور ان کو لوہے یعنی استرے، بلیڈ سے مونڈنا ہی سنت ہے۔ لیکن اگر مرد و عورت میں سے کوئی بھی یہ کام لوہے کے علاوہ کسی کریم، پاؤڈر اور سپرے وغیرہ سے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مقصد صفائی حاصل کرنا ہے، اسی لیے ان بالوں کی صفائی کرنا لازمی ہے، چاہے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اوپر بتائے گئے طریقے کم یا زیادہ ثواب کے حوالے سے ہیں، جائز یا حرام کے حوالے سے نہیں ہیں۔ نمبر 8، بقیہ جسم کے بال، یعنی سینہ، بازو، ٹانگیں، پنڈلیاں، ہاتھوں اور پاؤں کے بالوں کے کیا فوائد ہیں؟
ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ان کا فائدہ تو یہ ہے کہ ان بالوں میں موجود گلینڈز پسینہ اور غسل کرنے کے بعد جسم کے درجہ حرارت کو نارمل رکھنے اور جلد کو گرمی سردی کو نقصان سے بچانے کے لیے بہت موزوں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جلد کی نمی کو بھی برقرار رکھتے ہیں، جس سے خشکی اور جلدی بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے۔ ایسے بال جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، مثلاً پنڈلی، بازو، سینہ اور ٹانگوں کے بال۔ چنانچہ ان بالوں کے بارے میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کا کاٹنا تخلیق الہی میں تغیر کے مترادف ہے، اور تخلیق الہی میں تغیر شیطانی کام ہے۔ ہاں، البتہ عورتیں اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کی صفائی کر سکتی ہیں، جبکہ اس سے مقصد اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا ہو، اور مرد بھی ان بالوں کو اسی نیت سے کاٹ سکتے ہیں۔ یہ جائز تو ہے، مگر خلاف ادب ہے۔